ایک فرانسی طرزی بارتھیلیمی تھائمونیئر نے ایجاد کی، لیکن بارتھیلیمی تھائمونیئر کی بدقسمتی کی وجہ سے اس وقت کے درزیوں نے اس مشین کو اپنی بے روزگاری کا سبب جانتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس دوران بارتھیلیمی تھائمونیئر اپنی جان بچا کر اس جگہ سے بھاگ نکلا۔ جی تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فرقان ڈاکومنٹری اسٹوڈیو۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس چیز پر ہے جو آج ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم سوئنگ مشین یعنی سلائی مشین اور اس کی ایجاد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سلائی مشین کب اور کس نے ایجاد کی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ٹاپک کو آگے بڑھانے کی طرف۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے اور انہیں جوڑنے یا سینے کے لیے لکڑی کے باریک ٹکڑے، کانٹوں اور جانوروں کی ہڈیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہیں سے لباس کی تیاری کے لیے سوئی کی بناوٹ کا خیال پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے چمڑے اور پتوں کی جگہ کپڑے کا استعمال شروع کر دیا۔ اور ناظرین، عورتیں اپنے گھروں میں ہاتھ کی مدد سے سلائیاں کر کے کپڑا تیار کرتی جو کہ ایک گارمنٹ یعنی سلے ہوئے سوٹ کی شکل میں آ جاتا۔ اور ناظرین، اسی طرح زمانہ ترقی پاتا رہا اور ہاتھ کی بجائے سلائی مشین کے ذریعے کپڑے کو تیار کرنے کی تکنیک ایجاد کر دی گئی۔ ناظرین، 1829 میں سب سے پہلی فنکشنل سلائی مشین ایک فرانسی طرزی بارتھیلیمی تھائمونیئر نے ایجاد کی، لیکن بارتھیلیمی تھائمونیئر کی بدقسمتی کی وجہ سے اس وقت کے درزیوں نے اس مشین کو اپنی بے روزگاری کا سبب جانتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس دوران بارتھیلیمی تھائمونیئر اپنی جان بچا کر اس جگہ سے بھاگ نکلا۔ اور ناظرین، اس کے بعد ایک واٹر ہنٹ نامی شخص نے 1832 میں ایک مشین بنائی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اور ناظرین، ان کے بعد ایک اور شخص جس کا نام ایلس ہو تھا، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، ان سب کی کوششوں کے بعد ایک شخص جس کا نام آئزیک میریٹ سنگر تھا، اس نے 1859 میں پاؤں سے چلنے والی مشین ایجاد کر دی۔ ناظرین، آئزیک میریٹ کی یہ پاؤں سے چلنے والی مشین کی ایجاد نے ہاتھ سے چلنے والی مشینوں کے عمل کو یکسر ختم کر دیا۔ ناظرین، آئزیک میریٹ سنگر کی کامیابی دیکھ کر اس پر ایلس ہو نے چوری کا مقدمہ کر دیا۔ ناظرین، آئزیک میریٹ سنگر پر ایلس ہو نے الزام یہ لگایا کہ آئزیک سنگر نے میری ایجاد کردہ مشین کی تکنیک اپنی ایجاد کردہ مشین میں استعمال کی ہیں، جبکہ ایلس ہو کی ایجاد کردہ مشین کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اور آئزیک میریٹ سنگر کی کامیابی سے جلتے ہوئے ایلس ہو نے اس پر چوری کا مقدمہ ڈال دیا۔ تو ناظرین، ایلس ہو کے اس مقدمے کی وجہ سے آئزیک میریٹ سنگر پر $25,000 کا جرمانہ ڈال دیا گیا۔ ناظرین، آج کے دور میں دیکھیں تو $25,000 آج بھی بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ تو آئزیک میریٹ سنگر پر اس دور میں $25,000 کا جرمانہ ڈالا گیا، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $25,000 دینے کے بعد آئزیک میریٹ سنگر سڑک پر آ جاتا۔ ناظرین، لیکن آئزیک میریٹ سنگر نے ایلس ہو کا اس مقدمے میں 3 سال مقابلہ کیا۔
लेकिन नाजरीन मुकदमे का फैसला एलस हो के हक में हुआ और कुछ सेटलमेंट के बाद $25,000 से $15,000 का जुर्माना आइजैक मैरिट सिंगर को कर दिया गया और नाजरीन उस वक्त के हिसाब से भी $15,000 एक अच्छी खासी बड़ी रकम थी। लेकिन नाजरीन जितना अरसा ये मुकदमा चला, इस अरसे में आइजैक मैरिट सिंगर ने अपनी इजाद करदा मशीन को फरोख्त करके इतना मुनाफा कमा लिया था कि उसने $15,000 का जुर्माना बगैर किसी परेशानी से अदा कर दिया। नाजरीन आइजैक मैरिट सिंगर की इजाद करदा पाँव से चलने वाली मशीन ने इतनी तरक्की हासिल की कि आज के जदीद दौर की जदीद मशीनों में भी आइजैक मैरिट सिंगर की पाँव से चलने वाली तकनीक इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए नॉलेज में इजाफे का बाइस होगी और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फुरकान डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FDS पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ फुरकान को डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो से इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।